بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہماری خواتین زندگی کے مختلف شعبوں میں بڑی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، خصوصاً تعلیم کے شعبے میں خواتین کی گراں قدر خدمات جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ آج جن مہمان کو ہم نے یہاں زحمت دی ہے، آپ ہیں پروفیسر ناز رضوی صاحبہ۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، اور آپ کیونکہ سابق ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز بھی رہی ہیں، اور آپ کا براہ راست طلباء و طالبات سے ایک انٹریکشن رہی ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں پہلے بتائیے کہ کیسا رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تعلیمی سفر تو ایسے طے ہوا جیسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا، لیکن میں نے اپنا سٹارٹ جو ہے وہ جہلم سے، جو میرا بائی برتھ میرا جگہ تھی، اور وہیں سے تعلیم کا آغاز کیا، اور میں نے بی ایس سی تک وہاں گریجویشن جو ہے جہلم کالج سے ہی حاصل کی، اور اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا، اور میں اولڈ ڈراوین کے نام سے پہچانی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے میرا فوری طور پہ پی پی ایس سی میں جب انتخاب ہوا تو اس میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اور میں ایز اے لیکچر سلیکٹ ہوئی۔ اور لیکچر سے لے کے یہ ڈی پی آئی تک کا سفر جو ہے وہ بڑا سہانا رہا، کیونکہ اس میں نے مختلف پوسٹوں پہ کام کیا۔ کبھی تو میں کنوینر سائنس رہی، کبھی میں کالج کے پروفیسرز کے کورسز کرواتی رہی، ٹریننگ، کبھی میں پائٹ پروونشل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن کی سربراہ رہی، اور میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں نے کام کیا، اور میرا وائس چانسلر جو ہے وہ میری محنت کے بل بوتے پر مجھے وہاں سے شفٹ نہیں ہونے دیتا تھا جب میں اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں آئی، اور ایز اے ڈائریکٹر ویمن میں نے جوائن کیا ڈی پی آئی آفس کو، اور پھر میری پروموشن ہوئی تو میں ڈی پی آئی جو ہے اس کے عہدے پہ فائز رہی۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ یہ بتائیے کہ جب آپ اسکول میں تھیں، کالج میں تھیں، تو آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لے، کیونکہ اب بچے جو ہیں وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں زیادہ نہیں حصہ لے رہے، آپ کا دور کیسا تھا؟ نہیں، ہم پرانے زمانے کے لوگ ہیں تو اس میں ورسٹائل قسم کے ہوتے تھے، ہم تو اسپیچز میں بھی حصہ لیتے تھے، گیمز میں بھی حصہ لیتے تھے، جیسے ٹیبل ٹینس اور فٹ بال، اور پھر اسپیچز میں، اور ربیع الاول کا فنکشن ہو رہا ہے اس میں نعت خوانی میں، اور بس اس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کو بہت سے رنگوں میں جکڑ دیا تھا۔ اور آئی تھنک کہ وہ بہت خوبصورت دور تھا جس میں ہم انٹریکٹ فرینڈز بھی کرتے تھے، ٹیچرز بھی کرتے تھے، ٹیچرز کی انوالومنٹ ہوتی تھی، وہ ہر قدم پہ ہمیں سپروائز بھی کرتے تھے، گائیڈ بھی کرتے تھے۔ اب وہ ماحول ذرا ڈیفرنٹ ہو گیا، لیکن ہماری حد تک ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہم ٹیچر ٹریننگ کروائیں، تو ٹیچرز کو ہم اسی نہج پہ لائیں جس نہج پہ ہم لوگ چل رہے تھے، ہمارے اساتذہ ہمیں چلا رہے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس آئے تو اسٹوڈنٹس کو بھی موٹیویٹ کیا، اور ان کو اوپر تک لے کے گئے۔ آج تک میرے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ رابطے میں ہیں، انہوں نے اسکولز بنا لیے، انہوں نے اچھی شاندار پوسٹیں انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کی محنت کا جو ہے نتیجہ ہے۔ وہ محنت صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کا پیچھا کریں، ان کو فالو اپ کریں، ان کو مانیٹر کریں، اور یہ کوئی ہماری خوبی نہیں، ہمارے اساتذہ کی جو ہے نا ہمارے میں انکلکیٹ کی ہوئی یہ باتیں ہیں جو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، اور اس طرح سے میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا، اور اسی طرح سے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی۔ ویری گڈ۔ اچھا پروفیسر صاحبہ، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، آپ یہ فرمائیں کہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، کردار سازی ہوتی ہے، جب آپ اسکول میں تھیں یا آپ کے جو پیرنٹس تھے وہ کیا کہتے تھے کہ اچھا انسان بننے کے لیے، اچھا مسلمان یا اچھا جو بھی ہیں آپ، جو بھی آپ کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، آپ ایک اچھا انسان بننے کے لیے کیا ان کی تربیت کیا ہوتی تھی؟ کہ تعلیم جو ہے نا
وہ اس کا انسان اور ذات کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق ہے. جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کی ذات کے ساتھ بہت ساری چیزیں طے ہوتی ہیں, اور جب آپ یہ پل جو ہے آپس میں برج قائم کر لیتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ میں وہ شعور پیدا ہونا شروع نہ ہو جو ایک اچھے انسان میں اخلاقی طور پہ اور ہر طرح سے اس میں وہ جو ہے نا اچھائیاں صفات پیدا ہوں. ہم نے اپنے ٹیچر سے تو سیکھا کہ کس طرح سے کلاس روم ڈسپلن ہے, کس طرح سے پنکچویلٹی ہے, کس طرح سے ریگولیرٹی ہے, کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. اور ماں باپ ہمارے لیے رول ماڈل تھے, رول ماڈل تھے. انہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے, قرآن پڑھا ہے, ہمیں ٹیبل پہ ناشتہ دی ہے اور ایک ٹائم پہ دی ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہاچ پاچ کوئی ایک آ رہا ہے کوئی دوسرا آ رہا ہے, نہیں, انہوں نے یہ ہمیں ڈسپلن سکھایا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری کوششیں ٹیچرز اور ماں باپ دونوں کی جو ہے نا یہ برابر کی کوششیں ہیں. اگر وہ دونوں میں سے ایک جو ہے اس میں فلکچویشن آ جائے تو میرا خیال ہے ہمارے بچوں کا بھی اور ہمارا بھی کیریکٹر اس طرح کا نہ ہوتا جس طرح کے اب ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایم ایس سی کی باٹنی میں, اب یہ بتائیے ہمارے جو بچے آج کل باٹنی پڑھنا چاہتے ہیں اور پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا کیا فیوچر ہوگا, ہمیں کہاں جاب ملے گی, ہماری کس طریقے سے ہماری ایڈجسٹمنٹ اس معاشرے میں ہو, اس کی باٹنی کے بارے میں پہلے بتائیے. یہ سبجیکٹ ہے کیا, پہلے اس کے بارے میں بتائیے. میں نے یہ سبجیکٹ جب سلیکٹ کیا تو اس کے بہت سارے پہلو تھے. سب سے بڑا پہلو تو یہ تھا کہ میری ریکگنیشن ہوئی کہ اس سبجیکٹ کے طفیل ہمارے سارا دار و مدار ہے اس ایٹماسفیئر کا جس میں آکسیجن انہی پودوں کے ذریعے آتی ہے. ایک تو یہ بات تھی. دوسری یہ کہ میں نے بہت ساری ریسرچز پڑھی, بہت سارے سائنٹسٹ کو پڑھا. ہمارے مسلم سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی میڈیسنل ویلیو بہت ہے. ہاں, اور یہ میڈیسنل ویلیو ایٹماسفیرک ہمارا لیول جو آکسیجن کا مینٹین کرتا ہے, یہ تمام جو باتیں تھیں وہ مجھے اس طرف راغب کی انہوں نے. اور اب یہ ہے کہ اس میں بہت ساری جدت آ گئی ہے, اور اگر ہم اس جدت کے ساتھ اس باٹنی کو ٹریس کریں, اس کو فالو کریں, تو میرا خیال ہے کہ ہمارا بہت سکوپ ہے میڈیسن میں بھی, میڈیکل اس میں بھی. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایم بی بی ایس کرتے ہیں تو یہ لازم و ملزوم ہے بایولوجی. بایولوجی جو ہے کمبینیشن آف باٹنی اینڈ زوالوجی. ہاں, تو جو اگر ایک حصہ ہم آگے لے کے چلتے ہیں ایک شاخ, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا انٹرنل اسٹرکچر ہیں, کیا اس کے ہمیں فوائد ہیں, ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز سب پتہ چلتی ہیں. ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کم ہیں, لیکن بچوں کو یہ شعور دلانے کے لیے, ان کو قریب لانے کے لیے اپنے مسلم سائنٹسٹ کی جو ہے وہ ان کو روشنائی کرائی جائے, روشناس کروایا جائے انہیں اس کے لیے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. ہم باٹنی کو بہت اہم درجہ دیتے ہیں. دوسرے ڈاکٹر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں جو بچے باٹنی پڑھتے ہیں جب وہ خوبصورت پودے اور پھول اور سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ نیچر سے بھی قریب ہوتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ماحولیاتی آلودگی کے لیے جو پودا ہے, یہ درخت ہے, اس کی بے انتہا اہمیت ہے. دوسری آپ جیسے کہ فرما رہی ہیں کہ انہی پودوں جڑی بوٹیوں سے ہمارے یہاں ساری میڈیسن بنتی ہیں, یعنی زندگی کا بہت بڑا دار و مدار جو ہے وہ ہمارا ان درختوں اور پودوں اور ان چیزوں کے, اس کے بارے میں آپ فرمائیے. اور پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ درختوں کی اہمیت جو ہے, جیسے آندھی, طوفان, بارشیں, یہ سب رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے یہ بینیفیشل بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم انسان تو ہیں نا, اور ہمارے اندر بھی رنگینی ہے تھوڑی بہت. تو جب ہم ان کے خوشبوؤں سے, ان کی جو ہے وہ رنگ برنگے پھولوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ کھلتا ہے, اور ایک انسان سے ایک انسان سے دوسرے انسان کے ساتھ جو ہے رغبت بھی پیدا ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ باٹنی کا ایک امپیکٹ یہ بھی ہے. اور ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب, آپ دیکھیے کہ جب بہت پودے و درخت ہوتے ہیں تو
رنگ برنگے پرندے بھی آتے ہیں، ان کی بھی زندگی کا انحصار اسی کے اوپر ہے۔ ابھی جو ہمارے ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے تو اس پہ بہت ڈسکشن ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دریاؤں کے ساتھ ساتھ جو درخت کاٹ دیے تو اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے، یعنی درخت کی اہمیت اب پتہ چل رہی ہے۔ یہ آپ فرمائیے اس سلسلے میں۔ یہ ڈسٹرکشن جو ہم نے کی ہے پلانٹیشن کی، جی یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے عمارات بنانے کے لیے اور اس زمینیں خالی کر دی ہیں، گرین لینڈز کو ہم نے ختم کر دیا ہے، تو اس کے نقصانات اس وقت پتہ چلتے ہیں جب کوئی ہم پہ آفت جو ہے نا آتی ہے، یعنی قدرتی آفات آتی ہیں۔ تو اس میں ہم نے جب یہ تمام کام کیے، اب پانی رک نہیں رہا، سوائل ایروژن ہو نہیں رہا، کیونکہ جس طرح اوپر والی سطح سوائل کی اترتی جائے گی، نیچے سے فریش جو ہے وہ ہماری مٹی نکلے گی، جس میں فصلیں جو ہیں وہ ہماری زرخیز فصلیں جو ہیں ہمیں پیداوار ان کی آئے گی۔ تو یہ ہم نے سمجھ لیں بہت نقصان کیا ہے۔ اور پروفیسر صاحب آپ ایک اور بات دیکھیے کہ ہم نے جو بڑے خوبصورت باغات تھے ہمارے، آم، امرود اور اس کے، اور گندم اور چاول جہاں پیدا ہوتی تھی، وہاں ہم نے ریئل اسٹیٹ والوں نے جناب علی کالونیاں بنا دی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو غلہ بھی کم ہو گیا، اور دوسرے یہ کہ ہم جو ایکسپورٹ کوالٹی کے جیسے آم پیدا ہوتے تھے یا چاول پیدا، اس کی جگہ ہم نے بلڈنگ بنا دی، اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ منی سٹک ہو گئی ہے۔ منی تو اس میں یعنی رہنی چاہیے نا سرکولیشن میں، اس سے معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ جو کالونیز بن گئی ہیں اور یہ جو باغات ختم ہو گئے، اس کا امپیکٹ تو بہت برا، آپ بتائیے اس سلسلے میں۔ نہیں، اس کا امپیکٹ برا ہے اور اس کی رکاوٹ نہیں۔ جی، ہمیں اپنے گورنمنٹ لیول پہ بھی اس کی رکاوٹ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے صرف یہ کہہ دیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے، یا ہم یہ ایسے نہیں، اس کے لیے پالیسیز بننی چاہیے، اور اس کے لیے ایسی تجاویز جو ہے وہ ٹھوس قسم کی دینی چاہیے کہ نیکسٹ اس کو جو ہے مطلب دوبارہ یہ کام نہ ہو۔ لیکن ہمارے کچھ ایسے قسم کی پلاننگ ہوتی ہے فار دا ٹائم بینگ، وہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی، ہاں سطحی ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم پلاننگ جو کرتے ہیں وہ پلاننگ ہماری بیک ڈور سے آتی ہے، وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ہم تو بس یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں فوری اس کے نتائج میں ذرا پولیٹیکل ہماری واہ ہو جائے، کہ واہ ہو جائے اور ہمیں جو ہاتھ آتا ہے اس کو گریب کر لیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ معاشرے کا کتنا نقصان ہے، ہماری قوم کا کتنا نقصان ہے، اوور آل کتنا نقصان ہے، ہم انٹرنیشنل لیول پہ ہماری کیا ڈی ویلیو ہو رہے ہیں۔ یہ ہم اس طرح کی سوچ ڈیولپ ہو جائے نا، تو پھر ہم اصل تعلیم کا مقصد ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ ذرا بچوں کو بتا دیجئے کہ جو ایم ایس سی باٹنی وغیرہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کہاں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، جاب وغیرہ کی کیا اپرچونٹیز ہیں؟ یہ ایگریکلچر کے محکمے میں ان کی بڑا سکوپ ہے۔ اچھا، ہاں، اور میرے اپنے جو کلاس فیلوز ہیں وہ فیصل آباد یونیورسٹیز میں، اور ہاں اس طرح سے ان کو ایون وہ کی پوسٹوں پہ ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا، انور رٹور جیسے انہوں نے بنایا ہے، یہ باٹنی کی ہی جو ہے نا وہ تخلیق ہے کہ انہوں نے آم کی 2 قسم کی ان کو ملا کے تو ایک ایسی کمبینیشن بنایا جو تمام دوسری کنٹریز میں بھی مقبول ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم سیریسلی لیں اس پہ، ہم مطلب ریسرچ کریں اور مطلب اپنی جاب کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ پیپر ورک کریں، نو، پریکٹیکل ورک کر کے ہم باقیوں کو بھی اس سے وہ کروا سکتے ہیں آشنا، اور خود بھی اس میں اپنا بڑا سکوپ پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو میں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، انہوں نے جو یہاں پہ دوائیں تیار ہو رہی ہیں، انہوں نے بوٹینیکل گارڈنز بنائے ہیں جہاں پہ تمام قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، تو وہاں بھی بڑا ان کا سکوپ ہوتا ہے جنہوں نے ڈیفینیٹلی۔ اور اب دیکھیں پرانے زمانے میں تو لوگ اپنا علاج ہی انہی سے کرتے تھے، اور گھروں میں بھی لگا لیتے ہیں، گھروں میں بھی لگا لیتے ہیں، لیکن جو ہے کہ یہ
डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, आपकी नो हाउ कितनी है, आप कितना इसको आगे ले जाना चाहते हैं, लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं। तो ये आप जितना जितना लोगों के करीब आएंगे, उनको इसकी अहमियत बताएंगे, तो वो लोग भी इसी लाइन पे जो है वो चल के तो फ़ायदा उठाएंगे। हाँ। जैसे अब लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक सब्जियां और फल वगैरह घरों में भी लोग अपने गार्डन्स बना रहे हैं उसमें, तो इसमें जाहिर है बॉटनी का तो उसका बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक बनता है। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने एमए एजुकेशन भी किया, अब ये बॉटनी और फिर एजुकेशन, ये जो सफ़र है इसका क्या आप चाहती क्या थी आखिर, क्यों आपने एमए? ये भी एक आप समझ लें कि गैर इरादी तौर पे ही हो गया, लेकिन उस वक्त मुझे इसकी अहमियत शायद इतनी ज़्यादा नहीं मालूम थी। जब मैं उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो फिर मुझे पता चला कि मैंने कोई गलती नहीं की। अच्छा। मैंने ये किया क्योंकि जब मेरी पोस्टिंग लेक्चरशिप से एक्सटेंशन सेंटर में हुई, वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग होती थी, और टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से मेरे पास जो है ना एक सादा सी डिग्री थी, एमएससी बॉटनी। तो मुझे किसी ने कहा कि अब यहाँ पे आके आपने हायर पोस्टों पे जाना है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आपने मैनेजमेंट में जाना है, तो आप ये कोर्स करें। तो मैंने ये कोर्स जब किया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत वास्ट है, इसमें तो मॉनिटरिंग, टेस्टिंग और फॉलो अप और टीचर्स को उनके लेवल तक आके, बच्चों के लेवल तक देन आके उनको हमने इस तरह से करवाना है। फिर जब मैंने एज ए डायरेक्टर पाइट इसमें आई तो फिर मैंने बीएड पढ़ाया, एमएड पढ़ाया, एमए एजुकेशन पढ़ाई। तो इन तीनों को पढ़ाने के बाद जो टीचर्स तैयार हुए, उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन दी कि ये आप तो साइंस स्टूडेंट थी, आपने ये कैसे दी। तो फिर मैंने इस चैलेंज को आपने कबूल किया। मैंने उनको फिर बताया कि जो मैंने ये सीखा, ये मुझे नहीं मालूम था कि ये आप तक फिल्टर होगा, जो है ना ये फिल्टर हुआ, और मुझे इसकी खुशी है कि आपने इसको कबूल किया और आप लोगों ने फिर फील्ड में जाके भी इसको जो किया। तो अच्छा प्रोफेसर साहब, आप जैसे कि फरमा रही हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है। हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चे बेचारे टाट पे बैठ के पढ़ते हैं, या बेशुमार स्कूल हैं, वहाँ बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि जैसे आजकल ओ लेवल्स और ए लेवल्स का दौर है, या इंग्लिश में तालीम पे ज़्यादा ज़ोर है, तो टीचर्स की ट्रेनिंग तो होती नहीं। 5वीं क्लास में जब बच्चा आता है तो उसे ABCD सिखाते हैं। तो वहाँ लेवल तक जाने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी अहम है, और आपने इस सिलसिले में क्या किया है? टीचर्स की हम प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक, फिर कॉलेज लेवल तक हम ट्रेनिंग करवाते हैं। हमने टीचर्स को बुला के पहले आइडेंटिफाई किया कि उनके प्रॉब्लम एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है, कहाँ उनको वो फॉलो नहीं कर रहे, कहाँ उनको समझ नहीं आ रही। जो आपका सिलेबस है, करिकुलम है, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम अगर 3 वीक्स का है या 6 वीक्स का है तो फिर उसमें हम उसको बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, उनमें उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हैं, और फिर रिजॉल्व करके वो उस हद तक जाते हैं कि उनके टेस्ट लेते हैं, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ताकि हमें पता चले कि जब एंटर हुए तो क्या इनका था ज़हनी लेवल, और जब ये जाएंगे तो इनका टेस्ट क्या रिपोर्ट करता है। फिर वो हम उसको कंपेयर करते हैं, और फिर यहाँ तक ही नहीं, हम जब वो चले जाते हैं फिर हम फील्ड में उनको टेस्ट करते हैं। ठीक है, हम उनका फॉलो अप करते हैं। हाँ, तो ये नहीं कि वो डिलीवर कर रहे हैं, प्रॉपर डिलीवर कर रहे हैं। मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स में काम किया है ना, जैसे प्राइमरी एजुकेशन में, मिडल स्कूलिंग प्रोजेक्ट में, और सेकेंडरी एजुकेशन में, तो और कॉलेज लेवल पे उसमें हमने ये किया हुआ था कि कितने 2 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद हम उस स्कूल तक पहुंचेंगे जहां का टीचर हमने ट्रेन किया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ख़वातीन हज़रात, आप प्रोफेसर नाज़ रिज़वी साहिबा की गुफ्तगू सुन रही हैं, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रही हैं, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें कर रही हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हो।
جی خواتین حضرات، آپ پروفیسر ناز رضوی صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ پروفیسر صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے کیا کہا کہ آپ ٹیچرز کی ٹریننگ کرتی ہیں، ہمارے یہاں ایک اور بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو نصاب ہے، کریکولم ہے، اس میں بڑا تفاوت ہے، اور اس میں ایک قسم کی طبقاتی بھی بات ہے کہ جو بہت امیر اسکول ہیں، مہنگے اسکول ہیں، اس کی تعلیم اور ہے، ٹاٹ پڑھنے والا۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں اصلاحات کی گنجائش ہے یا ہونی چاہیے؟ میں ایک پروگرام میں گئی تھی تو میں نے ایک سادہ سے الفاظ استعمال کیے تھے کہ ہم اس کمی کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں کہ جتنے بیوروکریٹس ہیں، جتنے پولیٹیکل انفلوئنس کے لوگ ہیں، وہ سب ایک جگہ اپنے بچوں کو اکٹھا کریں، ایک جگہ اکٹھا کریں اور سب کو تعلیم ایک جیسی دیں۔ بالکل ہے نا، اگر یہ کام کر لیں گے تو یہ سارا جو آپ دیکھیں کہ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ بیوروکریٹس کے اسکول بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں اعلیٰ جگہوں پہ، اور غریب کا بچہ جو ہے ٹاٹ پہ بیٹھ کے کرتا ہے، اور کریکولم جو ہے وہ اس کے لیے ڈیفرنٹ ہے، ہمارے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ یہ ہمارا ٹاٹ پہ بیٹھنے والا اسکول بہتر ریزلٹس جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، پروفیسر صاحبہ، ہمارے پاس جو بہت بڑے بڑے پروفیسر صاحبان اور مختلف شعبوں کے ہیڈ آئے ہیں، وہ زیادہ تر ٹاٹ کے اسکول سے پڑھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کیا، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچے۔ نہیں تو یہ تو ہے نا، میں تو یہ علی اعلان کہتی ہوں کہ یہ سب بچے ایک جگہ اکٹھے ہوں اور وہاں پہ ٹیلنٹ دیکھیں کہ جو ٹاٹ اسکول کا بچہ ہے وہ بہتر اپنا رزلٹ دے گا، برابری کی بنیاد پہ صلاحیت کو دیکھا جائے، صلاحیت کو دیکھا جائے۔ وہ انگلش اچھی بول سکتا ہے، بالکل ہمارا بچہ میں بھی نہ اس میں وہ میتھس اچھا کرے گا ہمارا بچہ، سائنس کے کانسیپٹ اس کے زیادہ اچھے ہوں گے، ہاں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے تو تفریق ہے نا، اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ لیول پہ بھی ہونا چاہیے، کوئی پالیسی ہونی چاہیے۔ اور ٹیچرز تو خیر کوشش کرتے ہی ہیں، لیکن آج کل کا استاد بھی بددل ہو کے تو وہ کچھ اپنی رسپانسبلٹیز جو ہے نا، جی ہاں، ان کے فائنینشیل مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، اور پھر ان کو وہ مراعات نہیں دی جاتی، مراعات نہیں ہے، اور وہ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا پروفیسر صاحبہ، ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ گزشتہ تقریباً 2-3 دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں آ گئی ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کوٹھیوں میں اسکول کھل گئے ہیں، کالج، ایون اب تو میڈیکل اور اس کے جو ہے لاء کے اور کس کس چیز کے بھی کھل گئے ہیں۔ اس میں وہ میدان بھی ختم ہو گئے جہاں بچے کھیلا کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ جو پڑھائی ہے، جو اکیڈمیز خاص طور پہ ہیں، وہ صرف رٹا لگوا رہی ہیں۔ وہ یہ ہے جی، یہ فزکس کی کتاب ہے، اس میں 200 کویسچن ہیں، آپ ایک ایک کویسچن جو ہے وہ 20 دفعہ کریں، اس کا امتحان لے، 20 ہو گئے، پھر کریں تو وہ بچوں نے صرف جواب یاد کیے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس سبجیکٹ کو، جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ آپ نے جب باٹنی پڑھی تو آپ کے نزدیک ایک بہت بڑا آپ کا ایک ویژن تھا کہ بھی نیچر سے، انوائرمنٹ سے، اور یعنی خوشی کا بھی اس میں پہلو ہوتا تھا کہ آپ ایک نئی چیز سیکھ رہی ہیں۔ تو یہ پرائیویٹ سیکٹر نے جو نقصان پہنچایا اور فیسیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کی تشہیر بھی تو پروفیسر صاحبان ہی کرتے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے کمائی کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ وہ اس کو مطلب لوگوں کی نظر میں یہ ہے کہ بچے کو اکیڈمی بھیجیں گے تو یہ اعلیٰ نمبر حاصل کرے گا، اور لے بھی لیتے ہیں 1100 میں سے 1095 نمبر تک لیے بچوں نے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ایک سوال کو آپ 50 دفعہ کروائیں گے تو ہم بی ایڈ میں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کسی چیز میں وہ لائن کھینچنا شروع کریں، اب کھینچتے جائیں وہ گہری ہوتی جائے گی، ایگزیکٹلی۔ تو اسی طرح سے ایک سوال آپ 50 دفعہ یاد کرواتے جائیں تو وہ تو یاد ہونا ہی ہونا ہے۔ تو انہوں نے تو اپنی کھری کر لی نا فیس کہ وہ اس کو بچے کو رٹا لگوا کے، لیکن غریب آدمی تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے تو اپنے گھر میں اس کو پڑھانا ہے۔ اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بچے کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کی منمانی نہ کرنے دے کہ ضرور اکیڈمی میں بھیجنا ہے، اپنی کوشش کرے، اپنے بچے کی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور ان کو جو ہے وہ گھر میں تیاری کروائے۔ اسکول جو ہے
اس میں وہ جا کے ٹیچر سے اپنی پرابلمز ریزالو کریں. ٹھیک ہے نا, وہ ٹیچر سے ریزالو کریں, گھر میں آ کر ریپیٹ کریں. وائی ناٹ, وہ کیوں نہیں لیں گے, وہ لیں گے. ہم لوگ بھی اس کو ایک اندھا دھن وہ لگی ہوئی ہے ہماری بھی اسی میں اکیڈمی اس میں بچے کو بھیج کے ہم تو فارغ ہو جاتے ہیں. پیرنٹس جو ہے نا وہ بھی فراغت چاہتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم موبائل لے کے بیٹھیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم گانے سنیں, ہم ڈراماز دیکھیں. وہ جو ہے بچوں کے تربیت پہ اثر انداز ہوتا ہے. بالکل ہو رہا ہے, کیونکہ اگر بچے کو اپنی سپرویژن میں آپ تیار کروائیں گے, بچے کو بھی پتہ ہے ہمارے پہ نظر ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ ساری رات وہ لے کے موبائل نہیں بیٹھے گا. ٹھیک ہے, اور بیٹھے گا بھی تو کوئی پازیٹیو چیز دیکھ رہا ہوگا. اس نہج پہ ماں باپ کو رول ماڈل بننا پڑتا ہے. وہ رول ماڈل بنے اور اپنا ٹائم پورا بچے کو دیں. یہ نہیں ہے سوشل میڈیا سے جو بچے خرافات بھی دیکھ رہے ہیں, اس کے بڑا ان کی صحت پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. پوری رات وہ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے یہ پچھلے ڈاکٹر صاحب آئے تھے, ان سے بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ بچوں کے درمیان جو اظہار خیال ہوتا ہے نا, یہ ڈائلاگ ہوتا ہے, وہ ختم ہو گیا ہے. وہ ختم. اب بچے آمنے سامنے بھی بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے موبائل پہ بات کر رہے ہیں. نہیں, ساری فیملی بھی بیٹھی ہوئی ہے, ہر فیملی کا ممبر لے کے موبائل بیٹھا ہوا ہے. بالکل, وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہی نہیں کر رہا. اور پھر جو چھوٹے بچے ہیں, اگر 2.5-3 سال کا بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو ماں اس کے آگے کارٹون لگا دیتی ہے, اور وہ کارٹون میں کتنی تیزی سے آپ کو بتائے موومنٹ ہوتی ہے, اس کی آنکھوں پہ, دماغ پہ اس کے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ توجہ نہیں دے رہا ہوتا. سکرین ٹائم ہے. ہاں, آپ یہ نہیں ہے کہ ساری رات دیکھیں, سارا دن. سکرین ٹائم ہے. آپ کی آئی سائٹ, آپ کا ذہن سب پہ اثر انداز ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پہ ناقص ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ہوتے آپ جا یہ رہے ہیں, کہیں فزیکلی بھی, کیونکہ فزیکلی کھیل تو ختم ہو گیا. ہاں, وہی کام وہ اگر کسی انوالومنٹ اپنی شو کریں, کسی گیم میں کریں, کسی ایکٹیویٹی میں کریں, انٹریکشن کریں, تو وہ میرا خیال ہے صحت مند جو ہے نا ذہن تیار ہو سکتا ہے. آپ پروفیسر صاحب شروع میں آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ ماں باپ جو تھے وہ نماز کی پابندی کرتے تھے, قرآن پاک پڑھتے تھے, اور ہر گھر کے اندر جو رسائل اور جرائد آتے تھے, رسالے آتے تھے, اچھی کتابیں آتی تھیں. ماں باپ خود بچوں سے کہتے بیٹے یہ آپ نے پڑھا کتاب, سیرت النبی پہ کتاب پڑھی, یا آپ نے قرآن کی کوئی تفسیر پڑھی, یا کچھ کیا. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کتب بینی ختم ہو, کتاب پڑھنا ختم ہو گئی. اس کو کیسے اس کا ریوائول ہو گیا؟ یہ ہم نے ایک پروجیکٹ میں کیا تھا کہ لائبریری یوز. اس میں یہ تھا کہ جتنی لائبریری کی بکس آئی تھیں, ہم وہ لائبریرین جو تھے اس کو بھی انوالو کرتے تھے. وہ ہفتہ وار چارٹ لگاتی تھی کہ کس کس بچے نے کون کون سی کتاب پڑھی, اور وہ اس کی سمری لکھے. واہ, یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. ہاں, تو وہ اس طرح سے جو لائبریری بھی یوز میں آتی تھی. بچہ جو ہے اس کو بھی شوق ہوتا تھا کہ ہم سب سے اچھا لکھ کے لے کے جائیں. ہاں, ایک ہیلدی کمپٹیشن. ہاں, یہ اس طرح کا کمپٹیشن جو ہے نا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور آپ ٹیچرز بھی بچوں سے پوچھیں کہ آج تازہ خبر کیا ہے, انہوں نے اخبار پڑھا ہو. ان کو ہمیں یاد ہے کہ ہمارے تعلیم و تربیت ایک رسالہ ہوتا تھا, وہ آیا کرتا تھا سارا پڑھ کے. ہاں, ہمارے فادر آتے تھے تو وہ ہم اگر فارغ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے جو ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا تھا کہتے لو بھی اس کی ٹرانسلیشن کر کے مجھے دکھاؤ. وہ مطلب پیرنٹس بھی اپنا شو کرتے تھے انٹرسٹ. تو اب تو پیرنٹس جو ہیں وہ بھی بالکل بے بہرا ہو گئے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے. یہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن چینلز جو ہمارے ہیں اس میں جو خاص طور پہ پولیٹیکل باتیں زیادہ ہوتی ہیں, اینکر آ جاتے ہیں اور کافی توہین آمیز اور تفسیق آمیز گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اور ایک لڑائی جھگڑے کا سا ماحول پیدا ہوتا ہے. اس کا جو امپیکٹ ہے جو دیکھنے والے بچے ہیں, خاص طور پہ آج آپ کا کیونکہ براہ راست تعلق بچوں کے ساتھ طلبات سے رہا ہے, تو ہیجان پیدا ہو گیا بچوں میں. اب وہ ایک عجیب بے کلی سی ہے, بے چینی سی ہے, اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا؟ میں آپ کو یہی بات کہہ رہی ہوں کہ جب تک ہم خود انوالو نہیں ہوں گے بچہ جو اس ہیجان میں سے نہیں نکل سکتا. وہ جو ہے آپ اس کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ پیدا کریں, اور اس کے ساتھ بیٹھیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو الون چھوڑ دیں, یہ تم کرو. نو,
आओ हम रीडिंग करें, इसका जो है ना इसमें मुश्किल अल्फाज, खुद पहले तैयारी करें कि इसको मैंने ये बताना है कि इसमें जो जो मुश्किल अल्फाज है ये पूछेगा मुझसे, मैं खुद तैयार होंगी तो उसे बताऊंगी। और इस तरह से पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट, टीचर्स की भी इन्वॉल्वमेंट, और बच्चे की आपस में भी हेल्दी कंपटीशन, जो ज़रा लायक है उसको थोड़ा मीडियम के साथ बिठाएं कि देखो तुम दोनों में कौन सी कॉमन चीज़ें हैं, क्या तुम इसको क्या बता सकते हो, आप इसको क्या बता सकते हो, इस तरह से जो है ना, हाँ इस तरह से करेंगे। और वो जो टॉक शो है ना, उनको आप ऐसे नहीं पैदा कर रहे हैं और कुछ भी हाँ नहीं, आप देखें आप एक हेल्दी शो कर रहे हैं, आप उसमें तालीम के बारे में, तरबियत के बारे में, हमारा शायद पहला ही चैनल है जो तालीम पे कर रहा है, हाँ, वरना ऐसा कोई किस्सा नहीं है नहीं। तो आप इसकी अफादियत जो है वो आप पूछ लें अवाम से, आप मुआशरे से, बड़ा अच्छा हमें इम्पैक्ट उसका आता है, उसका जो नहीं आप ये है भी अच्छा ही, क्योंकि आप बहुत सारी बातें बच्चे अगर सुनेंगे तो वो भी अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप सोचेंगे कि हमारे में क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, हम इसको किस तरह से इम्प्रूव करें। पेरेंट्स भी सुनेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ हम ये काम नहीं करते, बच्चों के साथ नहीं बैठते। अच्छे प्रोफेसर, मैं एक दो दफ़ा मुझे चीन जाने का इत्तेफाक हुआ और भी ममालिक में जाने, मैंने ये देखा कि वहाँ स्कूलों में जो है टेक्निकल तालीम भी दी जाती है, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एम.ए. इस्लामियात कर रहे हैं, बल्कि आपको कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ भी आनी चाहिए, और कौम ने तरक्की भी इसी बुनियाद पे की है। तो आप क्या समझती हैं टेक्निकल तालीम की अहमियत के बारे में? यानी बच्चा कमाने के काबिल तो हो ना, उसके हाथ में कोई हुनर हो। लेकिन तालीम जो है वो सिर्फ हमारा इखलाक, हमारे रवैये, इनको चेंज ही नहीं करती, हमारी महारतें भी हमें पैदा करती है, स्किल्स हमारे में पैदा करती है। पुराने ज़माने में आप देखें कि बहुत सारी स्किल्स 10th तक दे दी जाती थी कि बच्चा पेच कर सकता था, वो कर सकता था, हाँ, तो ये इकोनॉमिकली भी बच्चे के लिए जो है ना बेहतर है। अगर फर्ज किया किसी गरीब का बच्चा आगे ना पढ़ सका तो उसको टूल्स तो ऑपरेट करने आते होंगे, तो ये तो बहुत अहम चीज़ है, लेकिन हम इस पे तवज्जो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इस पे इस्लामियात, इंग्लिश, इस पे इतना प्रेशर डाल दिए बच्चे पे कि टेक्निकल ट्रेनिंग जो है ना उस पे बच्चा बेचारा आरी हो जाता है और वो अपना खुद कमाने के काबिल नहीं होता। ठीक बात है। और प्रोफेसर साहबा एक और बात बताइए कि हमारे यहाँ पे लातादाद मदरसे हैं जो दीन की तालीम देते, और उसमें ये है कि दीन की तालीम तो हर बंदे को वैसे ही हासिल करनी चाहिए, घर में ही ऐसा अरेंजमेंट हो कि बच्चा कुरान भी पढ़ ले, उसको पढ़ ले। अब उसमें लाखों बच्चे वहाँ से निकलते हैं, लेकिन उन बच्चों के हाथ में कोई हुनर नहीं होता। इसमें जो हमारे मदारिस हैं, ख़ासतौर पे दीनी मदारिस हैं, उसमें इस चीज़ की आप समझते हैं कि बहुत अहमियत है कि वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग, यानी वहाँ से बच्चा CSS क्यों नहीं कर सकता, MBBS क्यों नहीं वहाँ से पढ़ के निकल सकता? ने एक जगह पढ़ा था कि अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो जब वज़ीर थे तालीम के हिंदुस्तान में, तो उनकी ये इसी मदारिस से पढ़े हुए थे, लेकिन उन मदारिस में सिर्फ ये दीनी तालीम ही नहीं दी जाती थी, बाकी तमाम शोबे जो है ना वो उनको पढ़ाया जाता था, यानी उसमें साइंस भी थी, मैथ्स भी था, एवरीथिंग, और ये टेक्निकल एजुकेशन भी बताई जाती थी। वो जो है ये अब कॉन्सेप्ट बना है कि दीनी मदरसों में सिर्फ आपने मौलवी पैदा करने हैं या आपने मुल्ला पैदा करनी है या उन्होंने मस्जिदों में जाके बस वो अजान दे देनी है। नो, ये पुराने ज़माने का आप दीनी स्ट्रक्चर, जो दीनी मदारिस का स्ट्रक्चर देखें, उसमें ये सब कुछ मौजूद था, और अगर वही वापस लाया जाए तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। जैसे कंप्यूटर वगैरह है, ये सारी चीज़ें अगर चलिए ये नई एडिशन हो जाएगी। जी बिल्कुल, हाँ, अगर उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, अब ऐड कर लिया जाएगा, उसकी जगह वो जो सब्जेक्ट्स जो डुप्लीकेशन है जिसकी, उसको एक कर दिया जाएगा और जो नए सब्जेक्ट्स हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा। सही बात है। अब प्रोफेसर साहब, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया जो है उस पर दीगर खुराफात के अलावा एक और बहुत बड़ी मुसीबत ये आ गई है कि उसमें मजहबी मुनाफरत बहुत फैलाई जा रही है, फ़िरका वारियत बहुत बनाई जा रही है।
بڑی بڑی اعلیٰ درجے کی جن کی ہماری شخصیت جو ہمارے رول ماڈل تھے ان کی شخصیت کو ڈاؤٹ فل بنایا جا رہا ہے. تو یہ اس پہ بھی کوئی پابندی ہونی چاہیے کم از کم مذہب کے معاملے میں. تو یہ ہو جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات کروں جی کہ کسی نے کسی علامہ سے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے. اس نے کہا کہ جس وقت کربلا کا واقعہ ہوا اس وقت 2 مذاہب تھے, یا یزیدیت یا حسینیت. تو میں تو حسینی ہوں, مجھے کسی فرقے کا نہیں پتا. ٹھیک ہے. میں تو اس جو ہمارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اور ان کا گھرانہ ان کے بارے میں جانتا ہوں. مجھے یہ کوئی تفریق نہیں پتا کہ کیا کوئی دیوبندی ہے, کوئی سنی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی کہنے لگے یہ اس تفریق سے ہٹ جائیں. آپ صرف اپنے آپ کو اس مذہب کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں جو اصل حقیقت ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا پیغام لے کے آئے ہوئے تھے, جو قرآن پاک ہمارے پاس کھلی کتاب ہے, اس سے سبق حاصل کریں, اس سے دیکھیں ہمیں کون سا مذہب اختیار کرنا چاہیے. بالکل. اور پھر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے دین, اس میں تو فرقہ واریت کوئی نہیں تھی, سب ایک ہی نقطے پہ متفق تھے اور انہوں نے پوری دنیا فتح کر لی. آپ دیکھیے کہ اور بڑے پیار سے, محبت سے, جی بالکل, کوئی ری ایکشن شو نہیں کیا. ہم تو ہماری بات نہ مانی جائے پھر وقفہ آگے لی. اگر ہماری بات نہ مانی جائے تو ہم فیوریس ہو جاتے ہیں, فرسٹریٹ جلدی ہو جاتے ہیں, ریئیکٹ بہت کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. خواتین و حضرات, آپ پروفیسر ناز رضوی صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے. پروفیسر صاحبہ, میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اگر ہمارے بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو. ایک ہی شعر میں یہ کوزے میں دریا بند کر دیتی ہوں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. واہ, بہت اچھے, ماشاء تو اللہ. میرے بچے جو ہیں وہ اس پہ جو عمل کریں تو میری یہ بہت خوشی, میری بہت بڑی جو ہے نا یہ ان کے لیے عرض ہے کہ وہ اس پہ کاربند رہیں. بہت اچھے. جی خواتین و حضرات, پروفیسر ناز رضوی صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی, بڑی معلوماتی باتیں کی انہوں نے اور بہت دلچسپ باتیں کی اور بچوں کو بہت اچھی انہوں نے ہدایات بھی دیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.